beribadah, sementara pada saat yang bersamaan dia mungkin bekerja. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک اور خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تاکہ رمضان کی فضیلت کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ محترم دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ ارشاد الہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ یقیناً قرآن اللہ کا کلام ہے، بہت ہی معزز اور بابرکت کلام ہے۔ یہ کلام پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے اندر ہوا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر یہ بھی رمضان ہی کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ پھر اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہنا کہ قرآن کریم کو رمضان میں اتارا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر رمضان کے اندر اتارا، اور وہ بھی شب قدر میں اتارا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں اتارا۔ قرآن کریم کا اس مبارک مہینے میں نازل ہونا رمضان کی فضیلت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس سے رمضان المبارک کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ آئیے چند حدیثیں سنتے ہیں۔ ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان کے اندر جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھ کر کے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان کے اندر ایمان اور ثواب کی امید رکھ کر کے اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میرے عزیزو، کتنی بڑی فضیلت ہے! ایک مہینہ آدمی عبادت کر لے اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو اس کے منہ سے ایک قسم کی بو آتی ہے، لیکن قربان جائیے کہ یہ بو بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے اگر روزے دار کے منہ سے یہ بو آتی ہے۔
ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ روزہ یہ ڈھال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز کے لیے یہ ڈھال بنتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ معصیت سے بھی ڈھال بنتا ہے، یعنی آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو اسے یہ روزہ دوزخ سے بھی بچائے گا۔ ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دروازہ اور ایک خاص گیٹ بنایا ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس گیٹ کا نام باب الریان ہے۔ روزے کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اس مہینے کی قدر کرو اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کرو۔ رمضان کی بعض فضیلتیں مختصر انداز میں سن لیں۔ رمضان کی فضیلت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں فرشتے روزے داروں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں روزے دار کی بخشش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ و پیراستہ کرتا ہے روزے داروں کے لیے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان کے اندر عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ چند فضیلتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هجرناه فأمسى العز ذلا وناح عليه منا من ينوب هجرناه